السلام علیکم ویورز، میں اپنا ایک مضمون انسان بن جاؤ بڑا اسکوپ ہے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو میرا یہ مضمون پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میرا آنے والا ہر مضمون یا پوئٹری آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ کا شکریہ۔ شروع کرتے ہیں۔ انسان بن جاؤ بڑا اسکوپ ہے۔ ایک دن جب میں گھر سے نکلا تو کافی جلدی میں تھا۔ مجھے بہت سے کام تھے جو مجھے آج ہی کرنے تھے۔ میں انہی کاموں کو ذہن میں ترتیب دیتا ہوا تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا بس اسٹاپ کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ایک فقرہ میری سماعت سے ٹکرایا۔ انسان بن جاؤ بڑا اسکوپ ہے۔ اس فقرے نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں چلتے چلتے ایک دم رکنے پر مجبور ہو گیا۔ واہ، کیا بات کہی ہے! انسان بن جاؤ بڑا اسکوپ ہے۔ اس فکرے نے تو جیسے میری کایا ہی پلٹ دی۔ اس بات نے مجھے ضابطۂ حیات کے مرکزی اور بنیادی خیال تک رسائی عطا کر دی تھی۔ مجھے ایک لمحے میں جینے کا سلیقہ سکھا دیا تھا۔ میں آج بھی اس فکرے کے سحر سے آزاد نہیں ہو پایا۔ اکثر یہ فکرہ میرے ذہن میں گھوم سا جاتا ہے اور میں جھوم سا جاتا ہوں۔ راہ چلتے ہوئے یہ بات ایک شخص نے اپنے بے تکلف دوست سے کہی اور آگے بڑھ گیا، لیکن میں وہیں کا وہیں ٹھہر گیا۔ میں اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا اس شخص کے نزدیک اس کا دوست انسان نہیں، یا پھر انسان شعور کے کسی خاص مقام کا نام ہے، جہاں پہنچ کر یہ بائیولوجیکل اینیمل یا حیاتیاتی جانور انسان کہلوانے کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس 7 ارب بائیولوجیکل اینیملز یا حیاتیاتی جانوروں میں سے انسان کتنے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم انسان کہتے کس کو ہیں، یا پھر انسان سے ہماری کیا مراد ہے۔ کیا انسان نام کی کوئی مخلوق وجود بھی رکھتی ہے، یا صرف اس کا ذکر کتابوں اور قصے کہانیوں تک ہی محدود ہے۔ یہ انسان آخر ہے کس بلا کا نام؟ اچانک میرے اندر کسی انسان سے ملنے کی تڑپ جاگ اٹھی، اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ انسان کو کہاں اور کیسے تلاش کیا جائے۔ میں اپنے تمام ضروری کام بھول چکا تھا اور اب صرف انسان کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ آنکھ کی پتلی کے اندر جو سیاہ تل ہے اسے بھی تو انسان کہتے ہیں، لیکن اس بات سے میری تسلی نہیں ہوئی۔ پھر خیال آیا کہ جو شخص اس سیاہ تل سے اپنا دیدار کرے وہ انسان ہو سکتا ہے، لیکن جو اپنا دیدار کرے گا اسے دوسرا کیسے نظر آئے گا، اور جسے دوسرا نظر نہیں آتا وہ بیان کیا کرے گا۔ جو بیان نہیں کر سکتا اس کو ڈھونڈنا تو ناممکن ہے۔ پھر پتہ کیسے چلے 7 ارب بائیولوجیکل اینیملز یا حیاتیاتی جانوروں میں سے
کسی انسان کو تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے بھوسے میں سے سوئی تلاش کرنا۔ اگر مان لیا جائے کہ یہ 7 ارب حیاتیاتی جانور ہیں تو پھر کہیں یہ ان جانوروں کا خیال خام تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ انسان کا وجود ہی نہ ہو اور یہ سب بایولوجیکل اینیملز یا حیاتیاتی جانوروں کا محض کوئی خیال خام ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں حیران ہوں کہ آج تک مجھے انسان کی حقیقت کے متعلق جاننے کا خیال کیوں نہیں آیا۔ ہم سب ہزاروں سالوں سے ایک دوسرے کو انسان سمجھتے آ رہے ہیں۔ ہر روز ہمارا ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہر روز انسانیت پر لیکچر سننے کو ملتے ہیں۔ ہر روز انسان بننے پر زور دیا جاتا ہے اور انسانیت کا پرچار ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ آخر انسان سے ہماری مراد کیا ہے۔ اچانک مجھے حدیث مبارک کے وہ الفاظ یاد آ گئے، الانسان السر وانا سرہ، یعنی انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ یعنی خدا کا فرمان ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ اس حدیث کے مطابق انسان وہ ہے جو خدا کا رازدان ہے، یعنی اب ہمیں اس ہستی کی تلاش کرنی پڑے گی جو خدا کا رازدان ہو۔ یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ کیا کوئی خدا کا رازدان ہو سکتا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکالی، اس کو سلگایا اور بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ کوئی تو رستہ ہوگا۔ میں بڑی بے چینی سے ٹہلتے ہوئے منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ اچانک میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ ہاں یہی بات ہے، بالکل یہی بات ہے، ہاں یہی ہے۔ خدا کا رازدان وہی ہو سکتا ہے جو اس کائنات کا رازدان ہے۔ ہاں وہی خدا کا رازدان ٹھہرانے کا حقدار ہے جو اس کائنات کا رازدان ہے، جو اس کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھائے، جو اس کے اسرار و رموز سے واقف ہو، وہی خدا کا رازداں ہونے کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ کل ہی میں نے اخبار میں ایک خبر پڑھی تھی کہ سائنسدانوں نے پالک کے پتے پر دل کے ٹشوز کی افزائش کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اب پالک کے پتے پر دل کے ٹشوز کی افزائش ہوگی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا پردہ اٹھایا ہے، ایک قیمتی راز سے دل خوش کر دیا ہے۔ کتنی انسانیت کی بھلائی ہوگی اس راز کے افشاں ہونے سے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ واقعی ایسے لوگ ہی انسان کہلانے کے حقیقی حقدار ہیں، ایسے لوگ جو کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، جو خدا کے رازداں ہیں، وہی انسان ہے۔ جہاں کا رازداں بن جا، انسان بن جا، سچی بڑا سکوپ ہے۔ شکریہ۔